ایمل کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کو شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو وہ ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی شہریار باپ بن سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ وہ لازمی تو نہیں ہے کہ اب ایک دوسرے کی علیحدگی ہو۔ ایمل کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اب اسے شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ شہریار بھی ہر وقت اس سے ایک ہی بات کرتا رہتا تھا کہ اسے معاف کر دے وہ۔ ایمل اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ شہریار کو کال کرتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر ترس آ گیا ہے، اس لیے تم نے مجھے کال کیا ہے نا۔ ایمل اسے کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب اپنا راستہ الگ کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید چل سکیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک دفعہ موقع دے کر تو دیکھو، پھر اگر تمہیں کوئی شکایت کا موقع ملے تو پھر تم بے شک مجھے چھوڑ دینا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تم جس طرح سے کہو گی میں ویسے تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ بس تم ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، کسی بھی طرح سے معاف کر دو مجھے، میں تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد جو تم نے اتنے لوگوں سے تعلق بنا لیا ان سب کا کیا کرو گے؟ وہ سب لوگ مجھے تمہاری زندگی میں واپس کبھی بھی نہیں آنے دیں گی، تمہاری ماما بھی مجھے واپس نہیں آنے دیں گی تمہاری زندگی میں۔ یا شہریار اسے کہتا ہے کہ ان سب کی فکر تم نہ کرو، وہ ان سب کو دیکھنے کے لیے میں ہوں، تم بس یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گی یا نہیں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں جاب پر ہوں، ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتی زیادہ دیر۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں بات جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ تو ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم جاب کر رہی ہو؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں خود اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں اس لیے جاب نہیں کر رہی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ شہریار اسے کہتا ہے تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، تمہیں ہر وہ سہولت دوں گا جو تمہیں چاہیے، بس تم یہ جاب چھوڑ دو اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں آ سکتی، میرا جاب کا ٹائم ہے اور وہ لوگ مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے نا اب تمہیں جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اس کو بہت واضح دیتی ہے، لیکن وہ کال کٹ کر دیتا ہے اور اس کو لینے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایمل نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی زندگی میں آنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب فہد اور فریہ دونوں کمرے سے نکل کر باہر آتے ہیں تو فریہ کی ساس کھانا سبزی بنا رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ فہد آ کر ان سے کہتا ہے کہ امی ہمارا ناشتہ کہاں ہے؟ اس کی ماں سے کہتی ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ایک تو 12 بجے اٹھ کر دونوں میاں بیوی باہر آ گئے ہو اور اوپر سے آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ ناشتہ بنا کر دوں، شرم کرو، تمہاری بیوی پاس کھڑی ہے، اس کو بولو کہ تمہیں ناشتہ بنا کر دے۔ فریہ ان سے کہتی ہے کہ میں ناشتہ کیوں بناؤں؟ جس پر فہد ان سے کہتا ہے کہ امی فریہ تو کبھی اپنے گھر کی کچن میں پاؤں بھی نہیں رکھا، تو یہ ناشتہ کیسے بنائے گی؟ اسے تو یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ فہد کی ماں کو یہ بات سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ ایک تو تمہاری بیوی جہیز نہیں لے کر آئی، اوپر سے اسے کچھ کرنا بھی نہیں آتا، تم نے کس لیے اسے شادی کی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر سوار کر لو؟ فریہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے سر پر سوار کی گئی ہوں؟ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ ہاں تو میں نے غلط کیا کہا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ایمل کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کو شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو وہ ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی شہریار باپ بن سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ وہ لازمی تو نہیں ہے کہ اب ایک دوسرے کی علیحدگی ہو۔ ایمل کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اب اسے شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ شہریار بھی ہر وقت اس سے ایک ہی بات کرتا رہتا تھا کہ اسے معاف کر دے وہ۔ ایمل اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ شہریار کو کال کرتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر ترس آ گیا ہے، اس لیے تم نے مجھے کال کیا ہے نا۔ ایمل اسے کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب اپنا راستہ الگ کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید چل سکیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک دفعہ موقع دے کر تو دیکھو، پھر اگر تمہیں کوئی شکایت کا موقع ملے تو پھر تم بے شک مجھے چھوڑ دینا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تم جس طرح سے کہو گی میں ویسے تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ بس تم ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، کسی بھی طرح سے معاف کر دو مجھے، میں تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد جو تم نے اتنے لوگوں سے تعلق بنا لیا ان سب کا کیا کرو گے؟ وہ سب لوگ مجھے تمہاری زندگی میں واپس کبھی بھی نہیں آنے دیں گی، تمہاری ماما بھی مجھے واپس نہیں آنے دیں گی تمہاری زندگی میں۔ یا شہریار اسے کہتا ہے کہ ان سب کی فکر تم نہ کرو، وہ ان سب کو دیکھنے کے لیے میں ہوں، تم بس یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گی یا نہیں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں جاب پر ہوں، ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتی زیادہ دیر۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں بات جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ تو ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم جاب کر رہی ہو؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں خود اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں اس لیے جاب نہیں کر رہی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ شہریار اسے کہتا ہے تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، تمہیں ہر وہ سہولت دوں گا جو تمہیں چاہیے، بس تم یہ جاب چھوڑ دو اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں آ سکتی، میرا جاب کا ٹائم ہے اور وہ لوگ مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے نا اب تمہیں جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔
ایمل اس کو بہت آوازیں دیتی ہے لیکن وہ کال کٹ کر دیتا ہے اور اس کو لینے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایمل نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی زندگی میں آنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب فہد اور فریہ دونوں کمرے سے نکل کر باہر آتے ہیں تو اس فریہ کی ساس کھانا سبزی بنا رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ فہد آ کر ان سے کہتا ہے کہ امی ہمارا ناشتہ کہاں ہے؟ اس کی ماں سے کہتی ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک تو 12 بجے اٹھ کر دونوں میاں بیوی باہر آ گئے ہو اور اوپر سے آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ ناشتہ بنا کے دوں۔ شرم کرو، تمہاری بیوی پاس کھڑی ہے، اس کو بولو کہ تمہیں ناشتہ بنا کر دے۔ فریہ ان سے کہتی ہے کہ میں ناشتہ کیوں بناؤں؟ جس پر فہد ان سے کہتا ہے کہ امی فریہ تو کبھی اپنے گھر کی کچن میں پاؤں بھی نہیں رکھا تو یہ ناشتہ کیسے بنائے گی؟ اسے تو یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ فہد کی ماں کو یہ بات سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ ایک تو تمہاری بیوی جہیز نہیں لے کر آئی، اوپر سے اسے کچھ کرنا بھی نہیں آتا، تم نے کس لیے اسے شادی کی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر سوار کر لو؟ فریہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے سر پر سوار کی گئی ہوں؟ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ ہاں تو میں نے غلط کیا کہا ہے اس میں ٹھیک ہی۔ ایمل کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کو شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو وہ ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی شہریار باپ بن سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ وہ لازمی تو نہیں ہے کہ اب ایک دوسرے کی علیحدگی ہو۔ ایمل کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اب اسے شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ شہریار بھی ہر وقت اسے ایک ہی بات کرتا رہتا تھا کہ اسے معاف کر دے وہ۔ ایمل اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ شہریار کو کال کرتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر ترس آ گیا ہے اس لیے تم نے مجھے کال کیا ہے نا؟ ایمل اسے کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب اپنا راستہ الگ کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید چل سکیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک دفعہ موقع دے کر تو دیکھو، پھر اگر تمہیں کوئی شکایت کا موقع ملے تو پھر تم بے شک مجھے چھوڑ دینا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں مانتا ہوں، لیکن تم جس طرح سے کہو گی میں ویسے تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، بس تم ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، کسی بھی طرح سے معاف کر دو مجھے، میں تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد جو تم نے اتنے لوگوں سے تعلق بنا لیا ان سب کا کیا کرو گے؟ وہ سب لوگ مجھے تمہاری زندگی میں واپس کبھی بھی نہیں آنے دیں گی، تمہاری ماما بھی مجھے واپس نہیں آنے دیں گی تمہاری زندگی میں۔ یا شہریار اسے کہتے ہیں کہ ان سب کی فکر تم نہ کرو، وہ ان سب کو دیکھنے کے لیے میں ہوں، تم بس یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گی یا نہیں؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں جاب پر ہوں، ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتی زیادہ دیر۔ شہریار اسے کہتے ہیں کہ تمہیں بات جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس سب کچھ تو ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم جاب کر رہی ہو؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں خود اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں اس لیے جاب نہیں کر رہی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ شہریار اسے کہتا ہے تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، تمہیں ہر وہ سہولت دوں گا جو تمہیں چاہیے، بس تم یہ جاب چھوڑ دو اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں آ سکتی، میرا جاب کا ٹائم ہے اور وہ لوگ مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے نا اب تمہیں جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اس کو بہت آوازیں دیتی ہے لیکن وہ کال کٹ کر دیتا ہے اور اس کو لینے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایمل نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی زندگی میں آنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب فہد اور فریہ دونوں کمرے سے نکل کر باہر آتے ہیں تو اس فریہ کی ساس کھانا سبزی بنا رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ فہد آ کر ان سے کہتا ہے کہ امی ہمارا ناشتہ کہاں ہے؟ اس کی ماں سے کہتی ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک تو 12 بجے اٹھ کر دونوں میاں بیوی باہر آ گئے ہو اور اوپر سے آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ ناشتہ بنا کے دوں۔ شرم کرو، تمہاری بیوی پاس کھڑی ہے، اس کو بولو کہ تمہیں ناشتہ بنا کر دے۔ فریہ ان سے کہتی ہے کہ میں ناشتہ کیوں بناؤں؟ جس پر فہد ان سے کہتا ہے کہ امی فریہ تو کبھی اپنے گھر کی کچن میں پاؤں بھی نہیں رکھا تو یہ ناشتہ کیسے بنائے گی؟ اسے تو یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ فہد کی ماں کو یہ بات سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ ایک تو تمہاری بیوی جہیز نہیں لے کر آئی، اوپر سے اسے کچھ کرنا بھی نہیں آتا، تم نے کس لیے اسے شادی کی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر سوار کر لو؟ فریہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے سر پر سوار کی گئی ہوں؟ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ ہاں تو میں نے غلط کیا کہا ہے اس میں ٹھیک ہی۔ ایمل کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کو شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو وہ ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی شہریار باپ بن سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ وہ لازمی تو نہیں ہے کہ اب ایک دوسرے کی علیحدگی ہو۔ ایمل کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اب اسے شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ شہریار بھی ہر وقت اسے ایک ہی بات کرتا رہتا تھا کہ اسے معاف کر دے وہ۔ ایمل اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ شہریار کو کال کرتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر ترس آ گیا ہے اس لیے تم نے مجھے کال کیا ہے نا؟ ایمل اسے کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب اپنا راستہ الگ کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید چل سکیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک دفعہ موقع دے کر تو دیکھو، پھر اگر تمہیں کوئی شکایت کا موقع ملے تو پھر تم بے شک مجھے چھوڑ دینا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں مانتا ہوں، لیکن تم جس طرح سے کہو گی میں ویسے
वैसे तुमसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, बस तुम एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो, किसी भी तरह से माफ़ कर दो मुझे, मैं तुम्हें दोबारा अपनाने के लिए भी तैयार हूँ। अयमन उसे कहती है कि मेरे जाने के बाद जो तुमने इतने लोगों से ताल्लुक़ बना लिया, उन सब का क्या करोगे? वो सब लोग मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस कभी भी नहीं आने देंगे, तुम्हारी मामा भी मुझे वापस नहीं आने देंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। या शहरयार उसे कहते हैं कि उन सब की फ़िक्र तुम ना करो, वो उन सबको देखने के लिए मैं हूँ, तुम बस ये बताओ कि तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? अयमन उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन अभी मैं जॉब पर हूँ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती ज़्यादा देर। शहरयार उसे कहते हैं कि तुम्हें बात जॉब करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास सब कुछ तो है, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम जॉब कर रही हो? अनमोल उसे कहती है कि मैं खुद अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, मैं इसलिए जॉब नहीं कर रही कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ। शहरयार उसे कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा, तुम्हें हर वो सहूलत दूंगा जो तुम्हें चाहिए, बस तुम ये जॉब छोड़ दो और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अनमोल उसे कहती है कि मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ सकती, मेरा जॉब का टाइम है और वो लोग मुझे जॉब से निकाल देंगे। शहरयार उसे कहता है कि मैंने कहा है ना, अब तुम्हें जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अमल उसको बहुत आवाज़ें देती है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है और उसको लेने के लिए घर से निकल जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अमल ने उसको माफ़ कर दिया और उसकी ज़िंदगी में आने के लिए दोबारा तैयार हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब फ़हद और फ़रिया दोनों कमरे से निकल कर बाहर आते हैं, तो उस फ़रिया की सास खाना सब्ज़ी बना रही होती हैं। वो लोग फ़हद आकर उनसे कहता है कि अम्मी हमारा नाश्ता कहाँ है? उसकी माँ उसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, एक तो 12 बजे उठकर दोनों मियाँ बीवी बाहर आ गए हो और ऊपर से आकर मुझे कह रहे हो कि नाश्ता बना कर दूँ। शर्म करो, तुम्हारी बीवी पास खड़ी है, उसको बोलो कि तुम्हें नाश्ता बना कर दे। फ़रिया उनसे कहती है कि मैं नाश्ता क्यों बनाऊँ? जिस पर फ़हद उनसे कहता है कि अम्मी फ़रिया तो कभी अपने घर की किचन में पाँव भी नहीं रखा, तो ये नाश्ता कैसे बनाएगी? उसे तो ये सब कुछ करना नहीं आता। फ़हद की माँ को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती हैं कि एक तो तुम्हारी बीवी जहेज़ नहीं लेकर आई, ऊपर से इसे कुछ करना भी नहीं आता, तुमने किस लिए इससे शादी की थी कि इसे हमेशा के लिए अपने सर पर सवार कर लो? फ़रिया उनसे कहती हैं कि आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं आपके बेटे के सर पर सवार की गई हूँ? उसकी सास उसे कहती है कि हाँ, तो मैंने गलत क्या कहा है इसमें? ठीक है। अमल को एहसास होने लगता है कि उसको शहरयार को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ना तो वो माँ बन सकती है और ना ही शहरयार बाप बन सकता है। वो दोनों एक दूसरे का सहारा भी बन सकते हैं। वो लाजमी तो नहीं है कि अब एक दूसरे की अलहदगी हो। अमल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसे लगता था कि अब उसे शहरयार को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि शहरयार भी हर वक्त उससे एक ही बात करता रहता था कि उसे माफ़ कर दे वो। अमल अपने ऑफिस में बैठी होती है, वह शहरयार को कॉल करती है और उससे बात करने लगती है। शहरयार उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पर तरस आ गया है, इसलिए तुमने मुझे कॉल किया है ना? अमल उसे कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अब अपना रास्ता अलग कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मज़ीद हम एक दूसरे के साथ रहें। मुझे नहीं लगता कि अब हम एक दूसरे के साथ मज़ीद चल सकेंगे। शहरयार उसे कहता है कि तुम मुझे एक दफ़ा मौका देकर तो देखो, फिर अगर तुम्हें कोई शिकायत का मौका मिले तो फिर तुम बेशक मुझे छोड़ देना। मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम जिस तरह से कहोगी मैं वैसे तुमसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, बस तुम एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो, किसी भी तरह से माफ़ कर दो मुझे, मैं तुम्हें दोबारा अपनाने के लिए भी तैयार हूँ। अयमन उसे कहती है कि मेरे जाने के बाद जो तुमने इतने लोगों से ताल्लुक़ बना लिया, उन सब का क्या करोगे? वो सब लोग मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस कभी भी नहीं आने देंगे, तुम्हारी मामा भी मुझे वापस नहीं आने देंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। या शहरयार उसे कहते हैं कि उन सब की फ़िक्र तुम ना करो, वो उन सबको देखने के लिए मैं हूँ, तुम बस ये बताओ कि तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? अयमन उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन अभी मैं जॉब पर हूँ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती ज़्यादा देर। शहरयार उसे कहता है कि तुम्हें बात जॉब करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास सब कुछ तो है, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम जॉब कर रही हो? अनमोल उसे कहती है कि मैं खुद अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, मैं इसलिए जॉब नहीं कर रही कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ। शहरयार उसे कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा, तुम्हें हर वो सहूलत दूंगा जो तुम्हें चाहिए, बस तुम ये जॉब छोड़ दो और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अनमोल उसे कहती है कि मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ सकती, मेरा जॉब का टाइम है और वो लोग मुझे जॉब से निकाल देंगे। शहरयार उसे कहता है कि मैंने कहा है ना, अब तुम्हें जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अमल उसको बहुत आवाज़ें देती है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है और उसको लेने के लिए घर से निकल जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अमल ने उसको माफ़ कर दिया और उसकी ज़िंदगी में आने के लिए दोबारा तैयार हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब फ़हद और फ़रिया दोनों कमरे से निकल कर बाहर आते हैं, तो उस फ़रिया की सास खाना सब्ज़ी बना रही होती हैं। वो लोग फ़हद आकर उनसे कहता है कि अम्मी हमारा नाश्ता कहाँ है? उसकी माँ उसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, एक तो 12 बजे उठकर दोनों मियाँ बीवी बाहर आ गए हो और ऊपर से आकर मुझे कह रहे हो कि नाश्ता बना कर दूँ। शर्म करो, तुम्हारी बीवी पास
پاس کھڑی ہے، اس کو بولو کہ تمہیں ناشتہ بنا کر دے۔ فریہ ان سے کہتی ہے کہ میں ناشتہ کیوں بناؤں؟ جس پر فہد ان سے کہتا ہے کہ امی، فریہ تو کبھی اپنے گھر کی کچن میں پاؤں بھی نہیں رکھا، تو یہ ناشتہ کیسے بنائے گی؟ اسے تو یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ فہد کی ماں کو یہ بات سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ ایک تو تمہاری بیوی جہیز نہیں لے کر آئی، اوپر سے اسے کچھ کرنا بھی نہیں آتا، تم نے کس لیے اسے شادی کی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر سوار کر لو؟ فریہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے سر پر سوار کی گئی ہوں؟ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ ہاں تو میں نے غلط کیا کہا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ایمل کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کو شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو وہ ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی شہریار باپ بن سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ وہ لازمی تو نہیں ہے کہ اب ایک دوسرے کی علیحدگی ہو۔ ایمل کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اب اسے شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ شہریار بھی ہر وقت اسے ایک ہی بات کرتا رہتا تھا کہ اسے معاف کر دے وہ۔ ایمل اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ شہریار کو کال کرتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر ترس آ گیا ہے، اس لیے تم نے مجھے کال کیا ہے نا؟ ایمل اسے کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب اپنا راستہ الگ کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید چل سکیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک دفعہ موقع دے کر تو دیکھو، پھر اگر تمہیں کوئی شکایت کا موقع ملے تو پھر تم بے شک مجھے چھوڑ دینا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تم جس طرح سے کہو گی میں ویسے تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ بس تم ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، کسی بھی طرح سے معاف کر دو مجھے، میں تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد جو تم نے اتنے لوگوں سے تعلق بنا لیا ان سب کا کیا کرو گے؟ وہ سب لوگ مجھے تمہاری زندگی میں واپس کبھی بھی نہیں آنے دیں گی، تمہاری ماما بھی مجھے واپس نہیں آنے دیں گی تمہاری زندگی میں۔ یا شہریار اسے کہتا ہے کہ ان سب کی فکر تم نہ کرو، وہ ان سب کو دیکھنے کے لیے میں ہوں، تم بس یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گی یا نہیں؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں جاب پر ہوں، ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتی زیادہ دیر۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں بات جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس سب کچھ تو ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم جاب کر رہی ہو؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں خود اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں اس لیے جاب نہیں کر رہی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ شہریار اسے کہتا ہے تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، تمہیں ہر وہ سہولت دوں گا جو تمہیں چاہیے، بس تم یہ جاب چھوڑ دو اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں آ سکتی، میرا جاب کا ٹائم ہے اور وہ لوگ مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے نا اب تمہیں جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اس کو بہت آوازیں دیتی ہے لیکن وہ کال کٹ کر دیتا ہے اور اس کو لینے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایمل نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی زندگی میں آنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب فہد اور فریہ دونوں کمرے سے نکل کر باہر آتے ہیں تو فریہ کی ساس کھانا سبزی بنا رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ فہد آ کر ان سے کہتا ہے کہ امی ہمارا ناشتہ کہاں ہے؟ اس کی ماں سے کہتی ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک تو 12 بجے اٹھ کر دونوں میاں بیوی باہر آ گئے ہو اور اوپر سے آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ ناشتہ بنا کر دوں، شرم کرو، تمہاری بیوی پاس کھڑی ہے، اس کو بولو کہ تمہیں ناشتہ بنا کر دے۔ فریہ ان سے کہتی ہے کہ میں ناشتہ کیوں بناؤں؟ جس پر فہد ان سے کہتا ہے کہ امی، فریہ تو کبھی اپنے گھر کی کچن میں پاؤں بھی نہیں رکھا، تو یہ ناشتہ کیسے بنائے گی؟ اسے تو یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ فہد کی ماں کو یہ بات سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ ایک تو تمہاری بیوی جہیز نہیں لے کر آئی، اوپر سے اسے کچھ کرنا بھی نہیں آتا، تم نے کس لیے اسے شادی کی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر سوار کر لو؟ فریہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے سر پر سوار کی گئی ہوں؟ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ ہاں تو میں نے غلط کیا کہا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ایمل کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کو شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو وہ ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی شہریار باپ بن سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ وہ لازمی تو نہیں ہے کہ اب ایک دوسرے کی علیحدگی ہو۔ ایمل کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اب اسے شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ شہریار بھی ہر وقت اسے ایک ہی بات کرتا رہتا تھا کہ اسے معاف کر دے وہ۔ ایمل اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ شہریار کو کال کرتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر ترس آ گیا ہے، اس لیے تم نے مجھے کال کیا ہے نا؟ ایمل اسے کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب اپنا راستہ الگ کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید چل سکیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک دفعہ موقع دے کر تو دیکھو، پھر اگر تمہیں کوئی شکایت کا موقع ملے تو پھر تم بے شک مجھے چھوڑ دینا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تم جس طرح سے کہو گی میں ویسے تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ بس تم ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، کسی بھی طرح سے معاف کر دو مجھے، میں تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔
ایمن اسے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد جو تم نے اتنے لوگوں سے تعلق بنا لیا ان سب کا کیا کرو گے؟ وہ سب لوگ مجھے تمہاری زندگی میں واپس کبھی بھی نہیں آنے دیں گی، تمہاری ماما بھی مجھے واپس نہیں آنے دیں گی تمہاری زندگی میں۔ یا شہریار اسے کہتے ہیں کہ ان سب کی فکر تم نہ کرو، وہ ان سب کو دیکھنے کے لیے میں ہوں، تم بس یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گی یا نہیں۔ ایمن اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں جاب پر ہوں، ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتی زیادہ دیر۔ شہریار اسے کہتے ہیں کہ تمہیں بات جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ تو ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم جاب کر رہی ہو؟ ایمن اسے کہتی ہے کہ میں خود اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں اس لیے جاب نہیں کر رہی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ شہریار اسے کہتا ہے تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، تمہیں ہر وہ سہولت دوں گا جو تمہیں چاہیے، بس تم یہ جاب چھوڑ دو اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمن اسے کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں آ سکتی، میرا جاب کا ٹائم ہے اور وہ لوگ مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے نا اب تمہیں جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمن اس کو بہت آوازیں دیتی ہے لیکن وہ کال کٹ کر دیتا ہے اور اس کو لینے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایمن نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی زندگی میں آنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب فہد اور فریہ دونوں کمرے سے نکل کر باہر آتے ہیں تو اس فریہ کی ساس کھانا سبزی بنا رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ فہد آ کر ان سے کہتا ہے کہ امی ہمارا ناشتہ کہاں ہے؟ اس کی ماں سے کہتی ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ایک تو 12 بجے اٹھ کر دونوں میاں بیوی باہر آ گئے ہو اور اوپر سے آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ ناشتہ بنا کر دوں، شرم کرو، تمہاری بیوی پاس کھڑی ہے، اس کو بولو کہ تمہیں ناشتہ بنا کر دے۔ فریہ ان سے کہتی ہے کہ میں ناشتہ کیوں بناؤں؟ جس پر فہد ان سے کہتا ہے کہ امی فریہ تو کبھی اپنے گھر کے کچن میں پاؤں بھی نہیں رکھا تو یہ ناشتہ کیسے بنائے گی، اسے تو یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ فہد کی ماں کو یہ بات سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ ایک تو تمہاری بیوی جہیز نہیں لے کر آئی، اوپر سے اسے کچھ کرنا بھی نہیں آتا، تم نے کس لیے اسے شادی کی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر سوار کر لو؟ فریہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے سر پر سوار کی گئی ہوں؟ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ ہاں تو میں نے غلط کیا کہا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ایمن کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کو شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو وہ ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی شہریار باپ بن سکتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ وہ لازمی تو نہیں ہے کہ اب ایک دوسرے کی علیحدگی ہو۔ ایمن کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اب اسے شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ شہریار بھی ہر وقت اسے ایک ہی بات کرتا رہتا تھا کہ اسے معاف کر دے وہ۔ ایمن اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ شہریار کو کال کرتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر ترس آ گیا ہے اس لیے تم نے مجھے کال کیا ہے نا؟ ایمن اسے کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب اپنا راستہ الگ کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید چل سکیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک دفعہ موقع دے کر تو دیکھو، پھر اگر تمہیں کوئی شکایت کا موقع ملے تو پھر تم بے شک مجھے چھوڑ دینا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں مانتا ہوں، لیکن تم جس طرح سے کہو گی میں ویسے تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، بس تم ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، کسی بھی طرح سے معاف کر دو مجھے، میں تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایمن اسے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد جو تم نے اتنے لوگوں سے تعلق بنا لیا ان سب کا کیا کرو گے؟ وہ سب لوگ مجھے تمہاری زندگی میں واپس کبھی بھی نہیں آنے دیں گی، تمہاری ماما بھی مجھے واپس نہیں آنے دیں گی تمہاری زندگی میں۔ یا شہریار اسے کہتا ہے کہ ان سب کی فکر تم نہ کرو، وہ ان سب کو دیکھنے کے لیے میں ہوں، تم بس یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گی یا نہیں۔ ایمن اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں جاب پر ہوں، ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتی زیادہ دیر۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں بات جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ تو ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم جاب کر رہی ہو؟ ایمن اسے کہتی ہے کہ میں خود اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں اس لیے جاب نہیں کر رہی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ شہریار اسے کہتا ہے تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، تمہیں ہر وہ سہولت دوں گا جو تمہیں چاہیے، بس تم یہ جاب چھوڑ دو اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمن اسے کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں آ سکتی، میرا جاب کا ٹائم ہے اور وہ لوگ مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے نا اب تمہیں جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمن اس کو بہت آوازیں دیتی ہے لیکن وہ کال کٹ کر دیتا ہے اور اس کو لینے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایمن نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی زندگی میں آنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب فہد اور فریہ دونوں کمرے سے نکل کر باہر آتے ہیں تو اس فریہ کی ساس کھانا سبزی بنا رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ فہد آ کر ان سے کہتا ہے کہ امی ہمارا ناشتہ کہاں ہے؟ اس کی ماں سے کہتی ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ایک تو 12 بجے اٹھ کر دونوں میاں بیوی باہر آ گئے ہو اور اوپر سے آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ ناشتہ بنا کر دوں، شرم کرو، تمہاری بیوی پاس کھڑی ہے، اس کو بولو کہ تمہیں ناشتہ بنا کر دے۔ فریہ ان سے کہتی ہے کہ میں ناشتہ کیوں بناؤں؟ جس پر فہد ان سے کہتا ہے کہ امی فریہ تو کبھی اپنے گھر کے کچن میں پاؤں بھی نہیں
رکھا تو یہ ناشتہ کیسے بنائے گی، اسے تو یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ فہد کی ماں کو یہ بات سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ ایک تو تمہاری بیوی جہیز نہیں لے کر آئی، اوپر سے اسے کچھ کرنا بھی نہیں آتا، تم نے کس لیے اسے شادی کی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر سوار کر لو۔ فریہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے سر پر سوار کی گئی ہوں۔ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ ہاں تو میں نے غلط کیا کہا ہے، اس میں ٹھیک ہی۔ ایمل کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کو شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو وہ ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی شہریار باپ بن سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ وہ لازمی تو نہیں ہے کہ اب ایک دوسرے کی علیحدگی ہو۔ ایمل کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اب اسے شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ شہریار بھی ہر وقت اسے ایک ہی بات کرتا رہتا تھا کہ اسے معاف کر دے۔ وہ ایمل اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ شہریار کو کال کرتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر ترس آ گیا ہے، اس لیے تم نے مجھے کال کیا ہے نا۔ ایمل اسے کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب اپنا راستہ الگ کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید چل سکیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک دفعہ موقع دے کر تو دیکھو، پھر اگر تمہیں کوئی شکایت کا موقع ملے تو پھر تم بے شک مجھے چھوڑ دینا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تم جس طرح سے کہو گی میں ویسے تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ بس تم ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، کسی بھی طرح سے معاف کر دو مجھے، میں تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد جو تم نے اتنے لوگوں سے تعلق بنا لیا ان سب کا کیا کرو گے؟ وہ سب لوگ مجھے تمہاری زندگی میں واپس کبھی بھی نہیں آنے دیں گی، تمہاری ماما بھی مجھے واپس نہیں آنے دیں گی تمہاری زندگی میں۔ یا شہریار اسے کہتے ہیں کہ ان سب کی فکر تم نہ کرو، وہ ان سب کو دیکھنے کے لیے میں ہوں، تم بس یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گی یا نہیں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں جاب پر ہوں، ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتی زیادہ دیر۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں بات جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ تو ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم جاب کر رہی ہو؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں خود اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں اس لیے جاب نہیں کر رہی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ شہریار اسے کہتا ہے تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، تمہیں ہر وہ سہولت دوں گا جو تمہیں چاہیے، بس تم یہ جاب چھوڑ دو اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں آ سکتی، میرا جاب کا ٹائم ہے اور وہ لوگ مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے نا اب تمہیں جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اس کو بہت آوازیں دیتی ہے لیکن وہ کال کٹ کر دیتا ہے اور اس کو لینے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایمل نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی زندگی میں آنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب فہد اور فریہ دونوں کمرے سے نکل کر باہر آتے ہیں تو فریہ کی ساس کھانا سبزی بنا رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ فہد آ کر ان سے کہتا ہے کہ امی ہمارا ناشتہ کہاں ہے؟ اس کی ماں سے کہتی ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ایک تو 12 بجے اٹھ کر دونوں میاں بیوی باہر آ گئے ہو اور اوپر سے آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ ناشتہ بنا کے دوں، شرم کرو، تمہاری بیوی پاس کھڑی ہے، اس کو بولو کہ تمہیں ناشتہ بنا کر دے۔ فریہ ان سے کہتی ہے کہ میں ناشتہ کیوں بناؤں؟ جس پر فہد ان سے کہتا ہے کہ امی فریہ تو کبھی اپنے گھر کی کچن میں پاؤں بھی نہیں رکھا تو یہ ناشتہ کیسے بنائے گی، اسے تو یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ فہد کی ماں کو یہ بات سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ ایک تو تمہاری بیوی جہیز نہیں لے کر آئی، اوپر سے اسے کچھ کرنا بھی نہیں آتا، تم نے کس لیے اسے شادی کی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر سوار کر لو۔ فریہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے سر پر سوار کی گئی ہوں؟ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ ہاں تو میں نے غلط کیا کہا ہے، اس میں ٹھیک ہی۔ ایمل کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کو شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو وہ ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی شہریار باپ بن سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ وہ لازمی تو نہیں ہے کہ اب ایک دوسرے کی علیحدگی ہو۔ ایمل کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اب اسے شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ شہریار بھی ہر وقت اسے ایک ہی بات کرتا رہتا تھا کہ اسے معاف کر دے۔ وہ ایمل اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ شہریار کو کال کرتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر ترس آ گیا ہے، اس لیے تم نے مجھے کال کیا ہے نا۔ ایمل اسے کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب اپنا راستہ الگ کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید چل سکیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک دفعہ موقع دے کر تو دیکھو، پھر اگر تمہیں کوئی شکایت کا موقع ملے تو پھر تم بے شک مجھے چھوڑ دینا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تم جس طرح سے کہو گی میں ویسے تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ بس تم ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، کسی بھی طرح سے معاف کر دو مجھے، میں تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد جو تم نے اتنے لوگوں سے تعلق بنا لیا ان سب کا کیا کرو گے؟ وہ سب لوگ مجھے تمہاری زندگی میں واپس کبھی بھی نہیں آنے دیں گی، تمہاری ماما بھی مجھے واپس نہیں آنے دیں گی تمہاری زندگی میں۔ یا شہریار اسے کہتا ہے کہ ان سب کی فکر تم نہ کرو، وہ ان سب کو دیکھنے کے لیے میں ہوں، تم بس یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گی یا نہیں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں جاب پر ہوں، ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتی زیادہ دیر۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں بات جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ تو ہے،
تمہیں کس چیज़ کی کمی ہے جو تم جاب کر رہی ہو۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں خود اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں اس لیے جاب نہیں کر رہی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ شہریار اسے کہتا ہے تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، تمہیں ہر وہ سہولت دوں گا جو تمہیں چاہیے، بس تم یہ جاب چھوڑ دو اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں آ سکتی، میرا جاب کا ٹائم ہے اور وہ لوگ مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے نا اب تمہیں جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اس کو بہت آوازیں دیتی ہے لیکن وہ کال کٹ کر دیتا ہے اور اس کو لینے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایمل نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی زندگی میں آنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب فہد اور فریہ دونوں کمرے سے نکل کر باہر آتے ہیں تو اس فریہ کی ساس کھانا سبزی بنا رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ فہد آ کر ان سے کہتا ہے کہ امی ہمارا ناشتہ کہاں ہے؟ اس کی ماں سے کہتی ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ایک تو 12 بجے اٹھ کر دونوں میاں بیوی باہر آ گئے ہو اور اوپر سے آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ ناشتہ بنا کے دوں، شرم کرو، تمہاری بیوی پاس کھڑی ہے، اس کو بولو کہ تمہیں ناشتہ بنا کر دے۔ فریہ ان سے کہتی ہے کہ میں ناشتہ کیوں بناؤں؟ جس پر فہد ان سے کہتا ہے کہ امی فریہ تو کبھی اپنے گھر کی کچن میں پاؤں بھی نہیں رکھا تو یہ ناشتہ کیسے بنائے گی، اسے تو یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ فہد کی ماں کو یہ بات سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ ایک تو تمہاری بیوی جہیز نہیں لے کر آئی، اوپر سے اسے کچھ کرنا بھی نہیں آتا، تم نے کس لیے اسے شادی کی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر سوار کر لو؟ فریہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے سر پر سوار کی گئی ہوں؟ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ ہاں تو میں نے غلط کیا کہا، اس میں ٹھیک ہی۔ ایمل کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کو شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو وہ ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی شہریار باپ بن سکتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ وہ لازمی تو نہیں ہے کہ اب ایک دوسرے کی علیحدگی ہو۔ ایمل کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اب اسے شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ شہریار بھی ہر وقت اسے ایک ہی بات کرتا رہتا تھا کہ اسے معاف کر دے۔ وہ ایمل اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ شہریار کو کال کرتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر ترس آ گیا ہے اس لیے تم نے مجھے کال کیا ہے نا؟ ایمل اسے کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب اپنا راستہ الگ کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید چل سکیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک دفعہ موقع دے کر تو دیکھو، پھر اگر تمہیں کوئی شکایت کا موقع ملے تو پھر تم بے شک مجھے چھوڑ دینا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں مانتا ہوں، لیکن تم جس طرح سے کہو گی میں ویسے تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، بس تم ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، کسی بھی طرح سے معاف کر دو مجھے، میں تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد جو تم نے اتنے لوگوں سے تعلق بنا لیا ان سب کا کیا کرو گے؟ وہ سب لوگ مجھے تمہاری زندگی میں واپس کبھی بھی نہیں آنے دیں گی، تمہاری ماما بھی مجھے واپس نہیں آنے دیں گی تمہاری زندگی میں۔ یا شہریار اسے کہتے ہیں کہ ان سب کی فکر تم نہ کرو، وہ ان سب کو دیکھنے کے لیے میں ہوں، تم بس یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گی یا نہیں؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن ابھی میں جاب پر ہوں، ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتی زیادہ دیر۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں بات جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ تو ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم جاب کر رہی ہو؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں خود اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں اس لیے جاب نہیں کر رہی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ شہریار اسے کہتا ہے تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، تمہیں ہر وہ سہولت دوں گا جو تمہیں چاہیے، بس تم یہ جاب چھوڑ دو اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں آ سکتی، میرا جاب کا ٹائم ہے اور وہ لوگ مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے نا اب تمہیں جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اس کو بہت آوازیں دیتی ہے لیکن وہ کال کٹ کر دیتا ہے اور اس کو لینے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایمل نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی زندگی میں آنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب فہد اور فریہ دونوں کمرے سے نکل کر باہر آتے ہیں تو اس فریہ کی ساس کھانا سبزی بنا رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ فہد آ کر ان سے کہتا ہے کہ امی ہمارا ناشتہ کہاں ہے؟ اس کی ماں سے کہتی ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ایک تو 12 بجے اٹھ کر دونوں میاں بیوی باہر آ گئے ہو اور اوپر سے آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ ناشتہ بنا کے دوں، شرم کرو، تمہاری بیوی پاس کھڑی ہے، اس کو بولو کہ تمہیں ناشتہ بنا کر دے۔ فریہ ان سے کہتی ہے کہ میں ناشتہ کیوں بناؤں؟ جس پر فہد ان سے کہتا ہے کہ امی فریہ تو کبھی اپنے گھر کی کچن میں پاؤں بھی نہیں رکھا تو یہ ناشتہ کیسے بنائے گی، اسے تو یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ فہد کی ماں کو یہ بات سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ ایک تو تمہاری بیوی جہیز نہیں لے کر آئی، اوپر سے اسے کچھ کرنا بھی نہیں آتا، تم نے کس لیے اسے شادی کی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر سوار کر لو؟ فریہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے سر پر سوار کی گئی ہوں؟ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ ہاں تو میں نے غلط کیا کہا، اس میں ٹھیک ہی۔ ایمل کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کو شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو وہ ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی شہریار باپ بن سکتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ وہ لازمی تو نہیں ہے کہ اب ایک دوسرے کی علیحدگی ہو۔ ایمل کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اب اسے شہریار کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ شہریار بھی ہر وقت اسے ایک ہی بات کرتا رہتا تھا کہ اسے معاف کر دے۔ وہ
ایمل اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ شہریار کو کال کرتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر ترس آ گیا ہے، اس لیے تم نے مجھے کال کیا ہے نا۔ ایمل اسے کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب اپنا راستہ الگ کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید چل سکیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک دفعہ موقع دے کر تو دیکھو، پھر اگر تمہیں کوئی شکایت کا موقع ملے تو پھر تم بے شک مجھے چھوڑ دینا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تم جس طرح سے کہو گی میں ویسے تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ بس تم ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، کسی بھی طرح سے معاف کر دو مجھے، میں تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایمن اسے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد جو تم نے اتنے لوگوں سے تعلق بنا لیا ان سب کا کیا کرو گے؟ وہ سب لوگ مجھے تمہاری زندگی میں واپس کبھی بھی نہیں آنے دیں گی، تمہاری ماما بھی مجھے واپس نہیں آنے دیں گی تمہاری زندگی میں۔ یا شہریار اسے کہتے ہیں کہ ان سب کی فکر تم نہ کرو، وہ ان سب کو دیکھنے کے لیے میں ہوں، تم بس یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گی یا نہیں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں جاب پر ہوں، ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتی زیادہ دیر۔ شہریار اسے کہتے ہیں کہ تمہیں بات جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ تو ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم جاب کر رہی ہو؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں خود اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں اس لیے جاب نہیں کر رہی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ شہریار اسے کہتا ہے تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، تمہیں ہر وہ سہولت دوں گا جو تمہیں چاہیے، بس تم یہ جاب چھوڑ دو اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں آ سکتی، میرا جاب کا ٹائم ہے اور وہ لوگ مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ شہریار اسے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے نا اب تمہیں جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ایمل اس کو بہت واضح دیتی